السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے. میں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں یورولوجسٹ ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ پریکٹس کرتا ہوں. آج کے میرے لیکچر کا موضوع ہے کرونا وائرس کے انفیکشن کا گردوں اور گردوں کے مریضوں کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے. کرونا وائرس کا انفیکشن ریسپیریٹری ڈیزیز ہے. زیادہ تر یہ نظام تنفس کے اوپر یعنی ریسپیریٹری سسٹم کے اوپر اثر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لنگز متاثر ہوتے ہیں اور زیادہ تر پھیپھڑوں کی ہی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن لنگز کے ساتھ ساتھ اس کا گردوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی مالیکولر لیول پر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر SM-AD اور فائبروبلاسٹ گروتھ فیکٹر 2 جو ڈیولپ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو اپوپٹوسس ہوتی ہے جس سے لنگز اور کڈنی دونوں ڈیمیج ہوتے ہیں. اور ود دی پیسج آف ٹائم انیشیلی گردوں کا جو زہریلا مادہ ہے جس کو سیرم کریٹینن لیول کہتے ہیں وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن 2 سے 3 ہفتے کے اندر یہ زہریلا مادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور لنگز یعنی پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ ملٹیپل آرگن فیلئر ڈیولپ ہوتی ہے. اور جو ہی لنگز فیل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا آرگن جو متاثر ہوتا ہے وہ گردے ہیں اور گردے فیل ہو جاتے ہیں، آؤٹ پٹ زیرو ہو جاتا ہے، کریٹینن زہریلا مادہ بڑھ جاتا ہے اور آدمی کو جو ہے نا وہ شفٹ کرنا پڑتا ہے وینٹیلیٹرز کے اوپر. تو اس کے گردوں کے مریضوں کو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے اور اس میں جو مورٹیلیٹی ہے ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو پہلے سے امیونو سپریسنٹ لے رہے ہیں، جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا جو ڈائلیسس کے اوپر ہیں. ان مریضوں کو اس کرونا وائرس کی ایپیڈیمکس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. ان کے لیے کچھ اسپیشل ایڈوائسز ہیں جس کے لیے میں نے یہ آج کا لیکچر پلان کیا تھا کہ گردوں کے مریضوں کو باقی پبلک سے ذرا زیادہ احتیاط کرنی ہوگی. ان کو سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ بڑھانی ہوگی اور زیادہ رش والی جگہوں پہ نہیں جانا ہوگا اور کوئی بھی اس طرح کا سمپٹومیٹک پیشنٹ ہو تو اس کے قریب انہوں نے نہیں جانا. انہوں نے کیا احتیاطیں کرنی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے ٹرانسپلانٹڈ کڈنیز ہیں اور جنہوں نے اپنا گردہ تبدیل کرایا ہوا ہے وہ اپنی میڈیسن کو جاری رکھیں، وہ امیونو سپریسنٹ اپنی جاری رکھیں، کیونکہ امیونو سپریسنٹ چھوڑنے سے ان کو زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور ان کا جو آرگن کا ہے ریجیکشن زیادہ جلدی ہو سکتی ہے جو کہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. تو سب سے پہلے اپنی وہ امیونو سپریسنٹ میڈیسنز کو جاری رکھیں. دوسرا ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اگر وہ اینٹی ہائپرٹینسو جو لے رہے ہیں اپنی بلڈ پریشر کی دوائیاں وہ بھی جاری رکھیں کہ وہ اپنی ہائیڈریشن کو اپنے فزیشین کے مطابق اپنے پانی کو فلوئڈ کا جو ٹارگٹ دیا ہے ان کے فزیشین نے اتنا پانی پینا ہے اور ویل ہائیڈریٹڈ رہنا ہے. اور ایڈوائس یہ ہے کہ وہ اپنی میڈیسنز کو کوشش کریں کہ گھر کے اندر اچھی سپلائی رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپ کمنگ ڈیز کے اندر کرفیو کی وجہ سے یا میڈیسنز کی سپلائی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی دوائیاں نہ مل سکیں ان کو اور ان کی میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے. تو اپنی میڈیسن کی سپلائی کو وہ بہت بہتر رکھیں اور زیادہ سرپلس مقدار میں اپنے گھر میں رکھیں. تیسرا ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ انہوں نے NSAIDs یعنی کہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن جیسے کہ بروفن ہے، نیپروکسن ہے، ڈیکلوفینیک سوڈیم پوٹاشیم ہے، یہ بالکل نہیں لینی. پیراسیٹامول سیف ہے، اس کو وہ ریگولر یوز کر سکتے ہیں. اگر وہ باڈی ایکس یا فیور کی کمپلین ہے تو وہ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان کا جو ڈائلیسس کا شیڈول ہے اس میں ذرا ان کو فلیکسیبلٹی لانی ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ رش کی وجہ سے اور ان کی یہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ان کا یہ پلان ڈسٹرب ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ڈائلیسس سینٹر بنے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا وہ آئزولیشن کا اہتمام کریں کہ ایک پیشنٹ اور دوسرے پیشنٹ کے درمیان کوشش کریں کہ آئزولیشن رکھیں تاکہ کلسٹر آف پیشنٹ کی وجہ سے کراس انفیکشن نہ ہو. ایسے پیشنٹ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں، ان میں کراس انفیکشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو ڈائلیسس ٹیم یا ڈائلیسس سینٹرز جتنے بھی ہیں وہ ٹیلی میڈیسنز کا کوشش کریں کہ اپنا ایک ٹیلی فون نمبر رکھیں تاکہ ایسے پیشنٹ جو ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں وہ کسی بھی اس طرح کی پرابلم یا پریشانی میں ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنی بیماری کے بارے میں بتا سکیں. اور ایسے گردے کے مریضوں کے لیے ایڈوائس ہے کہ اپنی 2 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ اگر ان کو فیور ہو رہا ہو یا ریسپیریٹری پرابلم ہو رہا ہو، ان 2 کنڈیشن میں فوری طور پہ اپنے فزیشین سے رابطہ کریں، ان کے فون نمبر لیں، ان سے رابطے میں رہیں اور جو ہی فیور یا ریسپیریٹری پرابلم سٹارٹ ہو تو فوراً کنٹیکٹ کر کے اپنی بیماری کے بارے میں ان کو بتائیں اور اس کے بارے میں وہ کوشش کریں کہ اپنی میڈیسن کے بارے میں بتائیں، اپنے کریٹین کے بارے میں بتائیں اور فوری میڈیسن ان سے چینج کرنی ہے تو چینج کرائیں، کوئی ایڈ کرانی ہے تو وہ ایڈ کروائیں،
کیونکہ کورونا وائرس کا انفیکشن زیادہ تر ایمیونو کمپرومائز پیشنٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ پرابلم کر سکتا ہے. تو سیف رہیں، ریسٹرکٹ رہیں، محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.